میرے ذہن میں ایک سازشی تھیوری آ رہی ہے آئی ایم ایف کے آنیا جانیا نے، منفی تقریبی سوچ سے سازشی تھیوری تک نصرت جاوید. اور لیکن نہیں اس پہ میں بہت ذمہ داری سے، بڑی احتیاط سے اور بڑے ہی سوچ وچار کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بڑی ٹھوس ہیں. جو سازشی تھیوری آپ بنانے لگے ہیں یعنی کہ وہ قابل قبول آپ کے ذہن کو اٹریکٹ کرتی ہے، یہ ہوائی فائر نہیں ہے. دیکھیے اس وقت ہمارا اصل مسئلہ کیا ہو رہا ہے. ہمارا اس وقت پاکستان کا سب سے بنیادی مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں بجلی کی قیمت جو ہے تقریباً ہر مہینے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی اور بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ویری رائٹ. اب اس قیمت بڑھنے میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہے گردشی قرضہ. سرکولر ڈیٹ تو انگریزی میں کہتے ہیں، لیکن عام آدمی کو بھی نہیں پتا یہ گردشی قرضہ ہے کیا. بھی گردشی قرضہ جی مختصر الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ وہ لوگ جو کہ بجلی پیدا کرتے ہیں اور حکومت کو دیتے ہیں اور حکومت اس کو ڈسکوز کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچاتی ہے جس بجلی کو، ان کی آپ بر وقت ادائیگی نہیں کر پاتے تو وہ پیسہ جمع ہوتا رہتا. اس حوالے سے ہمارے ہاں جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں میں آئی پی پیز جس کو کہتے ہیں، آئی پی بیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، اس میں چائنیز کمپنیاں جو ہیں اب وہ سر فہرست ہیں. دیکھیے ان کا جو ہم نے پیسے، ان کے جو واجبات ہیں، ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ اس وقت ان کی کیا ہے، یعنی کہ مجموعی تعداد؟ اینی آئیڈیا؟ رف آئیڈیا؟ صاحب پاکستانی اگر کرنسی میں سوچو بابو تو 493 یعنی سیدھا سادہ موٹا موٹا حساب کر لو 500 ارب. 500 ارب نہیں 500 ارب سرکولر ڈیٹا ان آئی پی پیز کا. سر اس سے بھی زیادہ ہم ڈالر کی زبان میں بات کر لیتے ہیں. 1.8 جو تقریباً اگین 2 ارب ڈالر، موٹی موٹی گل کر لو نا، 2 ارب ڈالر، ارب اور یہ الف سے ارب ہے. آگئی سمجھ؟ ویسے عرب ہمیں بہت فائدہ بھی دے رہے ہیں، وہ آئین والے عرب. ہاں ان میں تو یعنی کہ ٹو بی یعنی آنیسٹ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو یو اے ای گئے ہیں آج، شہباز شریف آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو. وہاں سے آئی ایم ایکسپیکٹنگ پازیٹیو نیوز. وہاں انویسٹمنٹ کے آئی ایم ایکسپیکٹنگ لون نہیں انویسٹمنٹ کریں گے یو اے. یار وہ ٹھیک ہے. اچھا لیکن ہم اپنے موضوع سے تو میری سازشی تھیوری نہیں بکنے. نہیں میں سازشی اینڈ پلیز اس کو سیریسلی لینا. دیکھو میرے منہ میں خاک، سری لنکا جب دیوالیہ ہوا تھا تو پوری دنیا کو یہ قائل کیا گیا تھا کہ جی وہاں پہ راجپکسیا کی جو حکومت تھی اس نے جی چین کو یہ دے دیا، اس کے بعد وہ ادائیگی کے قابل نہ رہی تو انہوں نے اپنی وہ جو پورٹ بنائی تھی چینیوں کو، ان کو انہوں نے کہا جی اچھا یہ آپ کی ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب کسی نے یہ حساب نہیں کیا کہ سری لنکا کے جو مکمل اجتماعی طور پر جو قرضے ہیں اور ان کی جو ادائیگی ہے ان میں چینیوں کا کتنا یعنی پرسنٹیج تھا. اسی طرح ہمارے ہاں بھی کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ ہمارے ہاں غیر ملکی قرضے جو سارے ہیں یہ کب سے شروع ہوئے اور اس میں کیا ہے. لیکن بہرحال یہ بات تو بڑی بہت اچھالی جا رہی ہے گزشتہ چند دنوں سے. تم یہ دیکھو گے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے اخبارات میں یہ خبر آئی ہوتی ہے کہ ارے صاحب چینیوں کا تو 2 ارب ڈالر. بجلی کی کمپنیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں نہیں جی نہیں سانو پیسے کڈو. اچھا اب آئی ایم ایف والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سر آپ تو چین تو آپ کا اتنا پرانا دوست ہے، آپ بڑکیں لگاتے ہیں کہ ہمالیہ سے بھی بلند اور سمندروں سے گہرا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور لفظ ایڈ کر دیا تھا کہ شہد سے بھی میٹھی دوستی. تو شہد سے میٹھی دوستی والوں کو کہیں کہ یہ آپ سے یکمشت پیسے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کو قسطوں میں لے لیں آپ سے. اچھا جی آئی ایم ایف نے کہا ہے سر بھی کہنے میں کیا حرج ہے نا. اچھا اوکے، اس طرح نہیں کہا جاتا. سازش کہاں ہے اس میں؟ او بھائی کوئی امریکی کمپنی جو ہے اگر تمہارے ساتھ سودا کرے گی ہیں تو کیا وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گی اگر تم نے اس کے ساتھ ادائیگی کا کیا ہوا ہے؟ بھائی انسٹالمنٹ تو ہو ہی سکتے ہیں، تو پڑھی لکھی بات ہے کہ نہیں پیسے ساڑھے کو لیا کی کریے. تو یہ امریکی کمپنیوں کے لیے کیوں نہیں مشورہ دیا جا رہا؟ نہیں وہ تو تھوڑا ہوگا نا.
اچھا اچھا، یہ اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ حساب کتاب کس نے کیا ہے؟ اصل میں تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ اور چین کے اندر کشیدگی کیا حالت ہے. آپ کو یاد ہے جب ٹرمپ پہلے آیا تھا، جب وہ صدر منتخب ہوا تھا، تو امیڈیٹلی آفٹر، بغیر کسی اس کے کانٹیسٹ کے، اس کا وزیر خارجہ ان دنوں تھا مائک پومپیو، اس نے ایک انٹرویو دیا، یعنی اس کے اولین انٹرویوز میں سے اس نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ امریکی عوام کے ٹیکس سے ہم جو پیسے پاکستانیوں کو جو ڈالر دیتے ہیں وہ چین کو ادا کیے جائیں. یہ اس کے الفاظ تھے ان دنوں. ایگزیکٹلی یہی تھے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں ہم تو آپ کو بہت رعایتیں دینے کو تیار ہیں. ابھی آپ دیوالیہ ہونے والے تھے، ابھی لیکن ہم چائنیز نے آپ کو 3 سال وہ 3 قسطوں والا وہ دیا، وہ جہاں وہ گئے تھے وہ پروگرام آئی ایم پروگرام، وہ سہارا دینے والا، جب agreement، یعنی Stand by پیرس میں، agreement، یار جب یہ پیرس میں اپنا شہباز صاحب میں ان کا آنٹی کے کہہ رہا تھا ساتھ میڈم جو تھی، تو بھائی ہم تو آپ کی مدد کر دیتے ہیں، ہر دفعہ کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کو چائنیز دیوالیہ سے بھی بچا لیتے ہیں. تو آپ کی چین سے کیسی دوستی ہے؟ اگر یہ آپ کے ساتھ یہ قرضے جو ہیں، چین اتنا بڑا ملک ہے، اتنا رچ ملک ہے، وہ ایسا کرے کہ فی الحال اپنے طور پر ان کمپنیوں کو ادا کر دے اور آپ سے قسطوں میں لے لے، اور پھر آپ اپنی بجلی سستی کرنی شروع کر دیں. سر یہ پوری گیم بنا کر پاکستان کے عوام کی اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے. قدر دور کی سوچتے ہیں آپ. نہیں بابو،